بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، عمران خان کو گرانے کی کوشش کرنے والے خود گر گئے ہیں اور بہت برے گرے ہیں، اور اتنے برے گرے ہیں کہ انہیں چپ لگ گئی ہے۔ جی بالکل، مریم نواز کو چپ کیوں لگ گئی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 100 گھنٹے پہلے مریم نواز کے منہ سے آخری بات کیا نکلی تھی، اور لندن سے آنے والا ڈاکٹر کیوں ان کا علاج نہیں کر پا رہا، وہ ڈاکٹر کہاں غائب ہو گیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ تھا، یا اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کشمیر الیکشن کے حوالے سے ان کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور وہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کے پاس امیدوار بھی موجود نہیں ہوں گے، اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق کشمیر کے الیکشن جو کہ جلد ایکسپیکٹڈ ہیں اگلے 2 ماہ کے اندر، وہاں کے لیے عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تقریباً 95% امیدواروں کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے، انہیں ٹکٹ ایشو کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 95% نشستوں کے اوپر جو باقی نشستیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹکٹ جو ہیں وہ جلد جاری کر دیے جائیں گے، اور لوگ بڑی تعداد میں جوک در جوک جو ہیں وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جو پرمنٹ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آزاد کشمیر میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو ہم آپ کے سامنے آگے کریں گے، رکھیں گے کہ کیا سچویشن ہے کشمیر کے الیکشن کی، لیکن سر دست واپس آتے ہیں مریم نواز کی چپ کی جانب۔ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ مریم نواز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ غیر معمولی طور پر جون 1 یعنی تقریباً 100 گھنٹے گزر گئے ہیں اس وقت سے آپ تک خاموش ہے۔ آخری ٹویٹ انہوں نے کیا تھا کہ مسلم لیگ نواز ایک جو ہے وہ پری بجٹ سیمینار کا انعقاد کر رہی ہے، یہ 1 جون کو ان کا ٹویٹ آیا تھا، لیکن پھر اس سیمینار کے بعد شاید ان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس کے بعد وہ شرمندگی کے باعث کوئی ٹویٹ ہی نہیں کر سکیں۔ اس سے پہلے 31 مئی کو احسن اقبال صاحب کے ایک ٹویٹ کو، جو کہ معاشی کارکردگی کے حوالے سے، ان کی معاشی کارکردگی کے حوالے سے ایک سفید جھوٹ تھا، اس کو ری ٹویٹ کیا مریم نے۔ اور اس سے پہلے جب وہ ذرا زیادہ ایکٹیو نظر آئیں تو وہ یہ تھا کہ مری کے راستے میں انہوں نے ایک ڈھابے کے اوپر چائے پی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ شاید اچانک کسی عام ڈھابے کے اوپر وہ پہنچی ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نواز کی ایک خاتون کارکن کا ایک ڈھابا تھا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے مریم نواز کو چپ سی لگ گئی ہے۔ مریم نواز 100 گھنٹے انہیں گزر گئے ہیں ان کی خاموشی کو، اور لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ مریم نواز کیوں خاموش ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے اندر کی بات ذرائع کے مطابق، جو کہ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد، اسلام آباد کے خصوصی حلقوں میں جو جان پہچان ہے ان سے جو ہے وہ کچھ معلومات لینے کے بعد، اور کچھ جگہ پر جو ہے وہ نقب لگانے کے بعد، جو کہ صحافتی نقب ہوا کرتی ہے نا، وہ نقب لگانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں، وہ معلومات ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ لندن سے آیا ہوا جو ڈاکٹر تھا، اس ڈاکٹر کا پلان کچھ اور تھا۔ اس ڈاکٹر کا پلان یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ مریم نواز کی بیماری کے حوالے سے، یہ اس صورت میں ان کی بیماری سامنے آنی تھی اگر شہباز شریف کے ساتھ جو کہے جا رہے تھے وہ معاملات اس صورت میں اگر طے پا جاتے، تو شہباز شریف نے جا کر وقتی طور پر کچھ اس قسم کی ایک تھیوری جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے حلقوں کی جانب سے پیش کی جا رہی تھی کہ مریم نواز شاید کو تھوڑا بہت ریسٹ کریں گی یا کوئی اس قسم کی بات کریں گی، لیکن اسی دوران پھڈا ہو گیا اور شہباز شریف نے جو ہے وہ باہر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو مریم نواز کے جو ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے وہ وہیں موجود رہے، کیونکہ پہلے یہ نظر آ رہا تھا، لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ شاید شہباز شریف جو ہے وہ باہر نکلیں گے اور معاملات جہاں طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور مریم نواز جو ہے وہ ان معاملات کے نتیجے میں جو ہے وہ ملک سے باہر جائیں گی علاج کروانے کے لیے۔ لیکن پھر اچانک پینترا بدرا پاکستان مسلم لیگ نواز نے، اور وہیں سے اختلافات شروع ہوئے جب کراچی کے الیکشن کے موقع پر مہم بھی نہیں چلانے دی گئی مریم نواز کو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان اب جو کچھ چل رہا ہے وہ اب صیغہ راز نہیں رہا۔ ان کی پارٹی کے ارکان کھل کر دونوں طرف کے جو ساتھ دے رہے ہیں وہ سامنے پروگراموں کے اندر بھی بات کر چکے ہیں کہ کون کون سے لوگ کیا کیا سٹانس لے رہے ہیں، کون سے لوگ شہباز شریف گروپ کا حصہ ہیں اور کون سے لوگ مریم نواز گروپ کا حصہ ہیں۔ اور جو ایک بڑے دعوے کیے جاتے رہے مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی جانب سے، اور ان 4 کا ٹولہ ہے جو صحافیوں کا، جس کے متعلق میں ویڈیو کر چکا ہوں ان کی جانب سے کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں، وہ بھی اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، کیونکہ اختلافات ہیں
اور موجود ہیں اور 100% ہیں، اور وہ نظر آیا کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کی واپسی شہباز شریف چاہتے تھے لیکن مریم نواز نہیں چاہتی تھیں۔ دوسری جانب جو انہوں نے انٹرویو دیا عمران خان کو، وہاں بھی انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی ابھی گرومنگ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کی گرومنگ کریں گے۔ لیکن یہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کی خاموشی کی، ان کی چپ کی، وہ یہ ہیں کہ اب معاملہ ہے کشمیر کے الیکشن کا۔ اس سے پہلے جب گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے مریم نواز جو ہے وہ ایکٹیو نظر آئی تھی، تو اس وقت شہباز شریف اپنے کیسز میں تھے اور اس کے بعد پھر وہ جیل کے اندر چلے گئے، وہاں پر وہ رہے، اور مریم نواز کے پاس ایک موقع تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ساری گلگت بلتستان الیکشن کی کمپین جو ہے وہ چلائی اور سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لیے رکھا۔ لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے متعلق کہہ رہی تھیں کہ ان کی تیاری نہیں ہے، اب لینے کے دینے مسلم لیگ نواز کو پڑ گئے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن کے اندر کمپین کون چلائے گا۔ چچا اور بھتیجی کے درمیان اس معاملے کے اوپر اختلافات ہیں۔ اب اختلافات آج کی تاریخ تک تو ہیں، اب اگر کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ معاملات ختم ہو گئے ہیں تو پھر اس میں کچھ بعید نہیں، آگے جا کے معاملات طے بھی ہو سکتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سر دست تک ابھی اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ چچا چاہتے ہیں کہ وہ خود بھی آگے آئیں، حمزہ کو بھی آگے کریں، کشمیر کے الیکشن کا معاملہ ہے، اور کشمیر کے الیکشن کے معاملے کو مسلم لیگ نواز بڑا سیریسلی لیتی ہے، اور پھر راجہ فاروق حیدر جس قسم کے بیانات وہاں سے وزیر اعظم آزاد کشمیر دے رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا نہیں بلکہ ساری دال کالی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی کشمیر میں حالت بڑی پتلی ہے، کیونکہ پے در پہ ایسے امیدوار جو کہ پہلے مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی لڑتے رہے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا بڑی جماعتوں کی جانب سے بھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کی کوشش میں ہیں، اور ایک مرتبہ پھر جیسا کہ ہر دفعہ ہوتا ہے، چاہے ملک کا چاہے جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن ہو، چاہے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہو، یا چاہے وہ کسی بھی جگہ کے الیکشن ہو، پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک ایک حلقے میں کئی امیدوار سامنے آ جاتے ہیں۔ اب بھی بنی گالہ میں دھرنے، معاف کیجیے گا، اس قسم کے جو دھرنے تو نہیں، مطلب احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ جاری ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دیں، دوسروں کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں جو بعد میں پارٹی میں آتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا فی الحال یہ عالم ہے کہ اس کا جو ٹکٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اس کو لینے کے لیے ایک ایک ٹکٹ کے اوپر 3 4 لوگ موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے اندر لڑائی ہے چچا اور بھتیجی کے درمیان، اور اسی کے نتیجے میں مریم نواز کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی خاموش ہے، اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کمپین ابھی تک نہیں چلائی جا سکی، اور یہ طے کیا جا رہا ہے میاں صاحب اس حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے، وہ اپنے قریبی ذرائع سے اہم بندوں سے مشورے کر رہے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے، کیا دونوں کمپین چلائیں چچا اور بھتیجی، یا کس کو آگے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے معاملات ابھی چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر، اور ابھی تک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے امیدوار بھی الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں کرانا چاہتی، یا ان کی تیاری نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے تمام تر امیدوار تقریباً 95% فائنل کر کے میدان میں اتارنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ابھی تک اپنے امیدواروں کا اعلان بھی نہیں کر پائی۔ پھر اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو کی تو خیر ضرورت ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیچ پیش کریں گے، رکھیں گے، لیکن پہلے صرف اتنا اس ویڈیو میں آپ کو عرض کر دیں کہ ہمیشہ سے یہ ایک رجحان رہا ہے، یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ جس کی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا کرتی ہے وہی آزاد کشمیر میں حکومت بنایا کرتا ہے، جیسا کہ گلگت بلتستان کا بھی ٹرینڈ ہے، وہاں پر بھی یہی ہوا۔ جیسا کہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 2011 میں جو الیکشن ہوئے کشمیر میں وہاں پر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، جب 2013 میں مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی اسلام آباد میں، تو 2016 میں وہاں پر جب آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نواز نے حکومت بنائی۔ اب 2018 میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی مرکز میں اسلام آباد میں، تو ڈیفینیٹلی جو کہ ٹرینڈ ہے، جو رجحان ہے، جو بتا بھی رہا ہے، اور جس قسم کے ٹکٹ الاٹ کیے جا رہے ہیں اور جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر اپنا جو الیکشن ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کھیل سکے گی۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔